حمدا لمن له الملكوت والجبروت تعالى جده باللاهوت لا إله إلا هو المطلوب نسلم ونصلي على سيد المبعوث إلى الأسود والأحمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام تربیتی کنونشن کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے سنت کی اہمیت۔ سنت کا لغوی معنی عادت، طریقہ اور اصطلاحاً پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ حضور کا قول، عمل، حکم، یہ سب سنت میں داخل ہے۔ پورے دین پر اگر عمل کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ خدا نے جو کہا مصطفیٰ نے وہ کر کے دکھا دیا۔ اگر کوئی بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا پڑے گا۔ جب تک رسول اللہ کی سنت نہیں اپنائے گا اس وقت تک کبھی بھی یہ دین پہ چل نہیں سکتا۔ قرب الہی کا اعلیٰ ترین ذریعہ اگر ہے تو وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ خدا کی محبت کا معیار ہے تو محمد کی سنت ہے، رسول اللہ کی محبت کا معیار ہے تو محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدس مطہر سے اعلان کروایا اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اعلان کیجئے میرے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میں محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، میں محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلو، میں محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم میں محمد کی سنت پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے، کائنات کا رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اسی سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم،
اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے تو محمد کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ کی سنت پہ عمل جو نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں بھی کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کے ساتھ محبت رکھتا ہے یقیناً وہ میں محمد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے میری سنت پہ نہیں چلتا تو کبھی بھی میرے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا اتعصی الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کنت صادقا فی حبہ لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ جو بندہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتا، آپ کے عمل کی حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے، وہ بندہ کبھی اس محبت والے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کو سچی محبت ہوتی تو محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے دکھا دیتا۔ اگر سنت رسول پہ عمل کے نمونے دیکھنے ہیں تو اصحاب محمد کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں سفیر اسلام بن کر، مذاکرات ہو رہی ہیں، مذاکرات کے درمیان کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا لایا گیا، کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے لقمہ ہاتھ سے گر جائے اگر وہ صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لینا محمد کریم کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، ساتھ والا ساتھی کوہنی مار کے کہتا ہے حضرت حذیفہ کو دیکھ کہاں بیٹھا ہے، کسریٰ کا دربار ہے اور بادشاہ کے دربار میں اس طرح کی حرکت کرنے سے لوگ سمجھیں گے مسلمان کوئی حقیر ہیں، نعوذ باللہ کوئی بھوکے ہیں، ان کو کھانا بھی پورا نہیں ملتا، کہیں شکایت نہ ہو جائے۔ مگر قربان جائیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نبوی سے سرشار ہو کر فرماتے ہیں آترک سنتی او مجھے روکنے والے، میں ان احمقوں کی وجہ سے محمد کریم کی سنت کو کبھی حذیفہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اصحاب محمد الرسول اللہ کو اتنی محبت ہے محمد الرسول اللہ کی سنت پہ، حضرت عثمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر جاتے ہیں مکہ کے اندر اور آپ کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا تو رشتہ داروں نے کہا عثمان تو محمد الرسول اللہ کا سفیر بن کے جا رہا ہے لوگوں کے پاس، اور ہمارے خاندان کا ہے، خاندان ہمارا بھی بڑا اعلیٰ ہے، یوں کر ہمارے خاندان کے اندر شرافت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتے ہیں، اس میں ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، مہربانی کر ٹخنے چھپا لے۔ مگر قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے قبیلے اور خاندان کی عزت کی پڑی ہوئی ہے، اللہ کی قسم عثمان کو محمد کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔
لاکھوں عزتیں خاندان اور قبیلوں کی عثمان محمد الرسول اللہ کی سنت پہ تو قربان کر سکتا ہے، مگر محمد کریم کی سنت کو کسی پہ قربان نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فساد امت کے دور میں میں محمد کریم کی سنت کو تمسک مضبوطی سے تھامے گا، عمل پیرا ہوگا، اللہ اسے 100 شہید کا اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین لن تزلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو دو چیزیں میں محمد کریم تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کون سی دو چیزیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز وہ سنتی، میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے دنیا کائنات مل کے تمہیں گمراہ کرنا چاہے جتنا زور لگا دے، اللہ فرماتے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک رسول اللہ کی سنت پہ ہم چلتے رہیں گے تو کوئی ہمیں گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے رسول کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔